نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ سیرت کی پوری تقریر میں کسی بھی حرف پر ایک بھی نقطہ نہیں ہوگا، یعنی سیرت کی پوری تقریر غیر منقوط ہوگی۔ آج کا موضوع ہے اہل مکہ کا حکم۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ رسول وسلم کم عمری ہی سے اطوار محمودہ اور اعلیٰ کردار اور عمل کے حامل رہے۔ سارے اہل مکہ کم عمر ہو کہ معمر، سردار ہو کہ محکوم، موالی ہو کہ مالک، اہم معاملوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم ہی سے رائے لے کر آمادہ عمل رہے۔ اس سال مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے ایک اہم مسئلہ کھڑا ہوا۔ سدھا سال کے موسمی احوال اور کئی سال کی دھواں دار امطار سے داراللہ کی اساس ہل کر رہ گئی اور اس گھر کے کئی حصے ٹوٹ گئے۔ مکہ مکرمہ کے سردار اور اہل رائے اکٹھے ہوئے اور سارے لوگوں کی رائے سے طے ہوا کہ داراللہ کی معماری کا کام سرے سے ہو اور اس کی اساس محکم کر کے لوگ اللہ کے آگے کامگار ہوں۔ سارے لوگوں کی رائے ہوئی کہ داراللہ کی معماری کے لیے حلال مال اکٹھا ہو۔ اہل مکہ کا اصرار ہوا کہ حلال مال کے سوا ہر مال رد ہو، کہ اللہ کا گھر ہے، ہر طرح کی حرام کمائی سے دور رہے۔ مکے کے ایک سردار کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ادھر ایک ساحل مصر ہے، وہاں لکڑی مل سکے گی۔ وہ اس ساحل مصر راہی ہوا اور داراللہ کے لیے لکڑی لے کر اور ایک رومی معمار کو ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ لوٹا۔ مکے کے کئی گروہ معماری کے اس کام کے لیے آمادہ ہوئے، اس لیے طے ہوا کہ ہر گروہ داراللہ کے ایک الگ حصے کی معماری کرے۔ اس طرح ہر گروہ داراللہ کے ایک الگ حصے کے لیے معمور ہو۔ اس طرح کا معاملہ اس لیے ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کی لڑائی سے دور ہو اور معماری کا کام مکمل ہو۔ لوگ داراللہ کی معماری کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے۔ ہر آدمی اس امر سے ڈرا کہ وہ اللہ کے گھر کو کدال سے مار گرائے۔ مالکار ایک سردار کدال لے کر کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ، امر صالح کے سوا ہم ہر برے ارادے سے دور رہے۔ اور اس طرح کہہ کر کدال ماری۔ اہل مکہ ڈرے کہ اللہ کو ہمارا وہ عمل مکروہ لگے گا اور اللہ کی کوئی مار ہمارے لیے آگے آئے گی، اس لیے طے ہوا کہ آگے کے ہر کام سے رکے رہو۔ اگلی سحر کو معلوم ہوگا کہ اللہ کو ہمارا وہ عمل مکروہ لگا کہ محمود، اس لیے لوگ رکے رہے۔ اگلی سحر ہوئی اور داراللہ کے ارد گرد لوگ آ کھڑے ہوئے۔ وہ کدال والا سردار گھر سے سالم آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے لوگوں کو حوصلہ ہوا اور وہ معماری حرم کے لیے آمادہ ہوئی۔ حاضر اکرم صلی اللہ علیہ رسول وسلم سارے لوگوں کے ہمراہ معماری حرم کا کام کر کے مسرور رہے۔ معماری کے اس کام کا وہ مرحلہ آ لگا کہ مرمر اسود داراللہ کے معمور حصے سے لگ کر داراللہ کا حصہ ہو۔ مکے کے سرداروں کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا۔ سارے سردار اس اکرام کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے۔ ہر گروہ کے سردار کا اصرار ہوا کہ وہ مرمر اسود کی معماری کے اکرام سے مالا مال ہو۔ اس رد و قد کے سلسلے کو طول ہوا اور معاملہ حد سے سوا ہوا اور ایک دوسرے سردار کے آگے مسلح ہو کر آ گئے۔ مال کا ایک معمر سردار آگے آ کر حائل ہوا اور کہا کہ ہماری رائے سے اس طرح کرو کہ مکہ مکرمہ کے کسی مرد صالح کو حکم کر لو اور اس کی رائے سے سارے مل کر عمل کرو۔ سوال ہوا کہ حکم کا معاملہ کس آدمی کے حوالے ہو۔
الحاصل طے ہوا کہ اگلی سحر کو ہر وہ آدمی کے داراللہ اول آئے وہی اس معاملے کا حکم ہو۔ سحر سے 2 گھڑی ادھر ہی لوگ داراللہ کے گرد آ کر اکٹھے ہوئے اور ٹو لگا کر کھڑے ہوئے کہ کسے معلوم اس معاملے کا حکم کس گروہ کا آدمی ہوگا۔ ادھر اللہ کے حکم سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ رسول وسلم ہی اول داراللہ ہے۔ سارے لوگ کمال مسرور ہوئے اور کہہ اٹھے وہ مرد صالح محمد صلی اللہ علیہ رسول وسلم ہے، ہمارے معاملے کا وہی حکم ہوگا۔ لوگوں سے سارا معاملہ معلوم کر کے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ رسول وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ ایک دری لاؤ۔ لوگ دری لے آئے۔ مرمر اسود کو اس دری کے وسط رکھ کر لوگوں سے کہا کہ ہر گروہ کا سردار اس دری کا ایک حصہ لے کر اٹھائے اور داراللہ کے اس حصے لے کر آئے کہ وہاں مرمر اسود لگے گا۔ اس طرح حاجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہر گروہ کو اس اکرام سے حصہ ملا۔ دری اٹھا کر سارے لوگ مرمر اسود کو اس کے محل کے آگے لے آئے۔ حاجی کامل صلی اللہ علیہ رسول وسلم آئے اور مرمر اسود کو اٹھا کر اس کے محل سے لگا کر الگ ہوئے اور اہل مکہ اس طرح ایک معرکہ آرائی سے دور ہوئے۔ آج بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔